ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعا مصیبتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ کا ہار نہیں سکتا۔ شعور: میں جب جب گرا مجھے اللہ نے تب تب تھام لیا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے، اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ مکری کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ اگر تم ایسی باتیں سنو جو تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں ہے۔ قرآن کو کبھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن ہمیشہ آج پڑھا جاتا ہے، اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ غرور نہیں ہے مجھ میں، نہ ہی انا کا مسئلہ ہے۔ منافقت جہاں پہ دیکھ لوں تعلق توڑ دیتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہاں ہے۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بنتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ کسی سے جدا ہونا اگر آسان ہوتا فراز، تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ ان احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ زندگی جب تماچا مارتی ہے تو منہ پر نہیں بلکہ روح پر مارتی ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ توڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ صبر ایک فن ہے، ہر کوئی فنکار نہیں۔ جب پیدل چلنے سے تھک جاؤ تو تیز تیز چلو کہ اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں۔ میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے آگے،
میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں؟ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں۔